جو ان کی محبت کے سمندر کا ہے گوہر، جو ان کی محبت کے سمندر کا ہے گوہر، طوفان جفا میں بھی وہ شاداب رہے گا۔ سبحان اللہ۔ طوفان جفا میں بھی وہ شاداب رہے گا۔ جو سرور کونین کا ہے عاشق صادق، جو سرور کونین کا ہے عاشق صادق، ظلمت کے بیاباں میں وہ پرتاب رہے گا۔ ظلمت کے بیاباں میں وہ پرتاب رہے گا۔ اور رہبر کی ضرورت نہیں طیبہ کے سفر میں، رہبر کی ضرورت نہیں طیبہ کے سفر میں، ارے ہادی میرا رحمت کا یہ میزاب رہے گا۔ میزاب رحمت، ہادی میرا رحمت کا یہ میزاب رہے گا۔ اور اس کو نہ ستائے گی کبھی، یہ شعر خاص طور پہ سماعت فرمائیے گا، اس کی حفاظت کرنا بھولیے گا نہیں۔ اس کو نہ ستائے گی کبھی پیاس کی شدت، اس کو نہ ستائے گی کبھی پیاس کی شدت، ارے کوثر کے پیالوں سے جو سیراب رہے گا، کوثر کے پیالوں سے جو سیراب رہے گا۔ اور یہ مقطع آپ دیکھیں کہ جب نام شہیدی تیرے لب پر رہے قدسی، جب نام شہیدی تیرے لب پر رہے قدسی، مغلوب تو پھر درد کا گرداب رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کی یادوں میں جو بے تاب رہے گا، ہر دور میں وہ گوہر نایاب رہے گا۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا مولانا 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 محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ حضرات، گزشتہ جمعہ آپ نے تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر گفتگو سماعت فرمائی تھی۔ The last Friday topic was the respect of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. As we know that Islam has described the rights, like rights of the parents, rights of the children, the right on the ummah, right of the Prophet of the ummah. Every ummah had to obey. Whatever Rasulullah said or says, every ummah had to abide by it. رسول پاک نے جو فرما دیا ہے، جو حکم دے دیا ہے، اس حکم پر ہر امتی پر واجب ہے نبی پاک کے ہر حکم پر سر خم ہو جائے۔ آپ ہر حکم پر جناب علی ہر حکم کی تعمیل کرے۔ Everyone has to obey رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. Everyone has to obey the commandment of رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے جو فرما دیا ہے نا، میں اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ امتی ہونے کی حیثیت سے یہ نبی کا حق ہے امتی پر۔ نبی جو فرما دے ہمیں اس پر بولو عمل کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ثابت کس چیز سے ہے؟ یہ ثابت قرآن مقدس کی آیت سے ہے، جو آیت میں تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے the Holy Quran، اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، اللہ تعالیٰ سے obey servants، obey اللہ سبحانہ وتعالیٰ and obey رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی اللہ کی اطاعت واجب ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت بولو واجب ہے۔ ہر حال میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ anyhow we have to obey رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، because this is not the commandment of any servant. No, this is any creature. This is the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala, who is the sole creator. Ati'u Allah wa ati'u Rasul.
And Allah Ta'ala says in other place of the Holy Quran, مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. One who obeys Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, no doubt, he obeys Allah subhanahu wa ta'ala. One who obeys Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, no doubt he obeys Allah subhanahu wa ta'ala. It means the obedience of Rasulullah is the obedience of Allah the Almighty subhanahu wa ta'ala. تو اطاعت کرنا واجب ہے رسول پاک کی. رسول پاک وہ فرما دے ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے, ہمیں اس کی تعمیل کرنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے دنیا کے بندے قانون بناتے ہیں, ان کے قانون کا اعتبار نہیں ہے. جب چاہیں قانون بدل دیں, امینڈمنٹ کر دیں, قانون میں چینجنگ لے آئیں. بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور کوئی ضروری نہیں بندہ ہر بندے قانون کو مانے. اگر مان بھی لے, قانون بنانے والا جب چاہے قانون کو بدل دے. قانون کا اعتبار نہیں ہے, قانون کی سرٹنٹی نہیں ہے. لیکن رسول پاک کو فرما دیتے ہیں, وہ آپ کا فرمان اٹل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے میرے نبی اپنے من سے نہیں بولتے ہیں, نبی وہی بولتے ہیں جو اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے. خداوند قدوس فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیعت سے نہیں بولتے ہیں, وہی بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بولو وحی ہوتی ہے. اب رہی بات جو اپنے خدا کی وحی کی بنیاد پہ بولتا ہو, جس کا قول, جس کا فرمان, جس کا حکم اللہ تعالیٰ کی وحی کی بنیاد پر ہو, یقیناً سارے امتیوں پر ایسے رسول کے ہر حکم پر عمل کرنا ضروری ہے, واجب ہے. اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. یہی وجہ حضرت ابن منبہ فرماتے ہیں, معلوم ہے دو چند کتابوں کے حوالے سے نہیں 71 کتابوں کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقل شریف ہے, آپ کی عقل کس قدر با کمال ہے, کتنی باعظمت ہے, آپ بیان فرماتے ہیں. دیکھیں نا ہماری آپ کی عقل کا کیا بھروسہ ہے. ہماری عقل خطا کرتی رہتی ہے, ہماری عقل غلطیاں کرتی رہتی ہے. ارے ہماری آپ عقل کی بات چھوڑے نا, بڑے بڑے سائنسداں گزرے ہیں, دانشور گزرے ہیں, وہ عقلی بات کرتے ہیں, پھر بعد میں دوسرا بندہ آتا ہے ان کی تھیوری کو بدل دیتا ہے. کیا آپ نے نہیں سنا ایک زمانہ تھا جس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ زمین اور آسمان یہ دونوں کیا ہے, گھوما کرتے ہیں. آسمان گھومتا ہے, زمین ساکت ہے. بعد میں دوسرا سائنٹسٹ آیا, اس نے کہا جی نہیں, آسمان نہیں گھومتا ہے, زمین گھومتی ہے. پھر ایک کہا زمین سورج کے چاروں طرف گھومتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے یہ کہنے والے عقل والے ہیں کہ نہیں ہے؟ بولو, فہم والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ادراک والے ہیں, شعور والے ہیں. یہ اہل دانش کہلاتے ہیں. ایک تھیوری بیان کرتے ہیں, دوسرا سائنسداں آتا ہے, دوسرا دانشور آتا ہے, وہ پہلے والے دانشور کی تھیوری کو بدل دیتا ہے. لیکن معلوم ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان فرماتے ہیں, دنیا کہتی ہے, بعض لوگ وہ ہوتے ہیں رسول پاک کے فرمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھیا ماننا کوئی ضروری نہیں ہے, وہ اس لیے ہماری طبیعت کی بات ہے. کبھی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں یہ بڑا ٹف حکم ہے, یہ بڑا سخت حکم ہے. ایسا قطعی نہیں کہہ سکتے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں یہ خلاف عقل ہے. معاذ اللہ, جی نہیں, رسول کا کوئی فرمان خلاف عقل نہیں. جو تمہاری عقل میں سمجھ میں نہ آئے اسے بعد آئے عقل کہو, یعنی عقل سے اوپر کی بات ہے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کا نہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے نہ موازنہ کیا جا سکتا ہے. وہ کیوں؟ حضرت ابن منبہ فرماتے ہیں 71 کتابوں کے حوالے سے کہ تمام انسانوں کی, کیا مطلب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے انسانوں کی عقلوں کو ایک جگہ رکھو اور دوسرے مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل شریف کو رکھو, تو آپ کو ہم پیار کر کے بتاتے ہیں تمام انسانوں کی عقل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے انسانوں کی عقل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل شریف کے مقابلے میں ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا بھر کے ریگستانوں میں ایک ذرہ ہو. دنیا بھر کے ریگستان, جو ریگستان رسول پاک کی عقل کی مثال دی گئی, دنیا بھر کے تمام ریگستانوں کے ساتھ میں, اور تمام انسانوں کی عقلوں کی مثال دی گئی, ان تمام ریگستانوں کے ایک ذرے سے اندازہ لگائیے اس نبی کی عقل شریف کا یہ عالم ہو. یقیناً ایسے نبی کا حکم
کیا ہے بولو؟ واجب الاطاعت ہے، واجب التعمیل ہے، تعمیل کرنا ضروری ہے، اطاعت کرنا ضروری ہے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک حدیث پاک کی روشنی میں آپ واقعہ سماعت فرمائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اطاعت کسے کہتے ہیں، اطاعت کی کیسے جاتی ہے۔ معلوم ہے سورہ پاک کے تمام صحابہ کرام ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات بھی ہے، نمونہ عمل بھی ہے، اور نمونہ نجات بھی ہے، نمونہ عمل بھی ہے۔ یار آئیے میں آپ کے سامنے بتاؤں، حضرت خبیب بہت مارے ناز صحابی رسول ہیں۔ حضرت خبیب کافروں کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہے کافروں نے کہا خبیب اگر زندگی چاہتے ہو، امن و امان چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو تو تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑنا ہوگا، نبی پاک کے دامن سے برگشتہ ہونا ہوگا، تمہیں اسلام چھوڑنا ہوگا۔ حضرت خبیب کا جواب تھا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، تمہیں نہیں معلوم جو ایک بار رسول پاک کا دامن پکڑ لیتا ہے کوئی ایسی طاقت نہیں کہ اسے رسول پاک کے دامن سے الگ کر دے۔ تم چاہو مظالم کے پہاڑ توڑ دو، تم چاہو جور و جفا کے شوروں کا بستر میری راہوں میں بچھا دو، مگر خبیب رسول پاک کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتا۔ معلوم ہے کفار مکہ نے کیا کہا تھا؟ کہا خبیب اگر ہماری بات نہیں مانو گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے، ہم تمہیں مشق دار و رسد کر دیں گے، ہم تمہیں تختہ دار پہ چڑھا دیں گے۔ حضرت خبیب نے جواب دیا تھا کیا سنو، تم موت کی دھمکی دیتے ہو، پھانسی دینے کی بات کرتے ہو، ایک خبیب کیا ہزار خبیب کی جانیں ہو رسول پاک کی محبت میں قربان ہے۔ ہمیں زندگی کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں رسول پاک کے دامن کو ہم نے ایسے اس انداز سے مضبوطی سے پکڑا ہے کہ کوئی ظلم، کوئی ستم، کوئی طاقت دامن رسول سے ہمیں الگ نہیں کر سکتی ہے۔ تمہیں نہیں معلوم جو ایک بار عشق رسول کا جام پی لیتا ہے، جتنے مظالم ڈھاتے جاؤ گے اتنا ہی عشق رسول کا نشہ بڑھتا چلا جائے گا۔ معلوم ہے فیصلہ ہو جاتا ہے خبیب کو کل سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ اللہ سمجھ ایک کافر کے حوالے آپ کو کر دیا جاتا ہے، رات فلاں کافر کے ساتھ کافر گھر میں گزارنی ہے اور صبح ہوتے ہی آپ کو پھانسی دے دی جائے گی۔ محترم معلوم ہے رات آپ کی گزر جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، آپ نے سوچا اب میں تھوڑی دیر کے بعد میں عشق رسول میں اپنی جان قربان کر دوں گا، میں بہت جلد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خون سے وضو کرنے جا رہا ہوں، اپنی زندگی کو نثار کرنے جا رہا ہوں، اپنی حیات کو قربان کرنے جا رہا ہوں۔ سوچا کیوں نہ کرے ہم ذرا خط بنوا لیں، تو انہوں نے اس کافر کے گھر میں خبر بھجوائی ہمیں مستورہ چاہیے، مستورہ تاکہ میں خط بنوا لوں۔ محترم اتفاق ایسا ہوا کافر گھر میں نہیں تھا، اس کی بیوی گھر میں تھی اور اس کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس کافر کی بیوی نے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں مستورہ دیا، کہا لے جاؤ خبیب کے حوالے کر دو۔ اللہ سمجھ جب وہ بچہ مستورہ لے کے آتا ہے، ابھی حضرت خبیب کے پاس وہ پہنچا ہی نہیں تھا، ماں ہوتی ہے، ماں بے قرار ہو جاتی ہے، ارے میں نے کیا کر دیا، میں نے اپنے بچے کے ہاتھ مستورہ دے کر بھیج دیا ہے، خبیب تو دشمن ہے، مسلمان ہے معاذ اللہ، وہ تو میرے بچے کو اس مستورے سے میرے بچے گلے کو کاٹ دے گا۔ ماں بے قرار ہو کر معلوم ہے دوڑی ہوئی آتی ہے، آنے کے بعد بولتے خبیب تم میرے بچے کے گلے کو نہیں کاٹنا، تم میرے بچے پہ حملہ نہیں کرنا، تم میرے بچے پہ ترس کھانا۔ حضرت خبیب کا جواب سنیے، رسول پاک کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، آپ اس کا ضروری سبق آپ حاصل کیجئے۔ حضرت خبیب کا جملہ آج بھی حدیثوں کے سیرے میں محفوظ ہے۔ حضرت خبیب نے کہا تھا کہ رسول اللہ کی بندی، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ نبی نے فرمایا ہے تم میدان جنگ میں جاؤ یا کہیں کسی اور مقام پہ جاؤ، تم کبھی کسی کافر کی عورت پہ ہاتھ اٹھانا ہے
کہ کسی کافر کے بچے پہ حملہ کرنا ہے۔ رسول پاک کا فرمان ہے، اس پر اطاعت کرنا واجب ہے۔ سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ میں رسول کا غلام ہوں، رسول کے فرمان کے خلاف تیرے بچے پہ حملہ کر دوں۔ معلوم ہے آپ کا جملہ اس خاتون پر، اس کافرہ کی، اس کافری کی عورت پر ایسا معلوم ہے اثر کرتا ہے کہ وہ کافری کی عورت فوراً کفر سے توبہ کرتی ہے اور ہلکا بگوشی اسلام بن جاتی ہے، یعنی کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتی ہے۔ کب میں نے دیکھا کہ مسلمان اسے کہتے ہیں، کیا مسلمان سامنے موت کھڑی ہے، کہ سامنے سولی چڑھائی جانے والی ہے، مگر رسول کا ایسا غلام ہے، ایسے ڈاکہ موقع پر بھی اپنے رسول کے حکم کے خلاف نہیں جا رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں اطاعت رسول۔ اور معلوم ہے اس اطاعت کا ثمر کیا ملا، اطاعت کا نتیجہ کیا ہوا، اطاعت کا پھل کیا ملا۔ رسول کو ہوتی ہے آپ کو سولی پہ چڑھایا جاتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے پھانسی دینے سے پہلے پوچھتے ہیں بولو تمہاری آخری تمنا کیا ہے، تمہاری آخری خواہش کیا ہے۔ جناب خبیب سے پوچھا گیا تھا، خبیب بولو تمہاری آخری تمنا کیا ہے۔ جناب خبیب نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نہیں فرمایا تھا کہ میری خواہش یہ ہے مجھے گھر جانے دو، میں بیوی سے ملاقات کر لوں، بچوں کو ایک بار اور دیکھ لوں، احباب سے مل لوں، دوستوں سے مل لوں۔ نہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے سولی میں چڑھائے جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو، تاکہ میں مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں، میں سجدے گزار دوں۔ موقع دے دیا جاتا ہے۔ جناب خبیب بڑی تیزی کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا مطلب؟ سورہ مختصر پڑھ رہے ہیں، تسبیح مختصر کر رہے ہیں، بڑی جلدی کے ساتھ آپ نے سلام پھیر دیا تو کافروں نے تانا دیا۔ کیا تانا دیا گا؟ خبیب سولی کو سامنے دیکھ کر، پھانسی کے بندے کو سامنے دیکھ کر ڈر گئے، نماز مختصر کر دی۔ جناب خبیب کا جواب سنیے۔ جناب خبیب نے جواب دیا تھا، کافروں تم غلط سمجھ رہے ہو، اگر میں لمبا قیام کرتا، لمبا سجدہ کرتا، لمبا رکوع کرتا، تمہیں کہہ سکتے تھے خبیب تھوڑی دیر اور زندہ رہنا چاہتا ہے۔ ارے میں نے نماز اس لیے مختصر کی، رسول پاک کا غلام میں تو بے قرار ہوں، کتنی جلدی ہو سکے میں پھانسی کے بندے کو چوم کر رسول پاک کی محبت کا انمٹ نقش کائنات کے سینے پہ سب کو نمایاں کر دوں۔ محترم معلوم ہے اس کے بعد سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پھانسی کے بندے پہ لٹکا دیا گیا۔ لٹکائے جانے سے پہلے آپ نے کہا، خداوندا میں نے ان تیرے بندوں سے کہا تھا میری آخری تمنا یہ ہے نماز پڑھ لوں، میری تمنا پوری ہو گئی، تیری بارگاہ میری آخری دعا یہ ہے، میرا خدا کیا ہی اچھا ہوتا میرے محبوب سامنے ہوتے، رسول اعظم سامنے ہوتے اور مجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جاتا، میں خون سے وضو کرتا۔ ہائے افسوس رسول پاک مدینے پاک میں ہے، میں بہت دور پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جاتا ہوں۔ میرے مولا میرا آخری سلام رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچا دینا۔ اتنا کہا، پھانسی دے دی گئی اور ادھر جبل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے اور یہ فرمایا ہے آپ کے غلام، آپ کے دیوانے، آپ کے شہدائی، آپ کے فدائی جناب خبیب نے آپ کی محبت میں جان قربان کر دیا، اور جناب خبیب نے آپ کی بارگاہ میں آخری سلام بھیجا ہے، اس سلام میں آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا۔ دیکھا محترم، یہ اطاعت رسول کا ثمرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات سن لیں، قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت ہے، جو اطاعت کرتا ہے اسے کیا ثمرہ ملتا ہے؟ حافظ صاحب آیت پڑھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ ترجمہ سماعت کریں، ایمان میں تازگی پیدا کریں۔ یہ میں نہیں کہتا، ہمارا آپ کا خدا فرماتا ہے، خالق کے کائنات فرماتا ہے کہ جو